السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل باجوہ کے خفیہ رابطوں کا پول کھل گیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ یہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خفیہ رابطوں کا پول کھل گیا ہے۔ میں اس کو ایسے فریز کرنے کی بجائے، پہلی بار تو نہیں ہو رہا نا، میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے، میں اس کو ایسے فریز کرنے کی بجائے کچھ ایسے فریز کروں گا کہ ان کے جو کارنامے ہیں یا ان کے جو مبینہ کارنامے ہیں، زبان زد عام ہے نہیں، وہ ایک کے بعد ایک سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کارناموں کی آپ کے پاس تفصیلات ہیں کچھ، لیکن ان تفصیلات کے نئے نئے پہلو نکل کر آ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے کہ سابق آرمی چیف تھے، پہلوؤں کا محور ایک ہی ہے، وہ آرمی چیف تھے۔ اب وہ آرمی چیف جو ہے وہ جتنی بڑی چیز ہے، اور پاکستان میں تو بہت بڑی چیز ہے، تو وہ تو خود سب کچھ تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ خود اپنے ہاتھ سے فون کرنا، اپنے ہاتھ سے ڈرائیو کر کے ایک آفس پہنچ جانا، ایک انڈیویجول سے ملنا، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کس طرح سے کن چیزوں کے ذریعے کام کر رہے تھے، یا آہستہ آہستہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی طرف آؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ایک پی ٹی آئی کے انسائڈر جی اور بڑے باخبر آدمی جو ہیں، انہوں نے مجھے ایک بار ایک بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کبھی بھی عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے، ہمیں تو ہمیشہ یہ الزام پتہ چلتا ہے نا کہ عمران خان کی محبت میں مبتلا تھے جنرل باجوہ صاحب۔ یہ شاہد متلا صاحب کے کالم میں بھی موجود تھا کہ ہم پہ تو عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا بھوت سوار تھا، عمران خان ڈاکٹر ہیں یا باجوہ ڈاکٹر ہیں، تو ہمیں تو بھوت سوار تھا، ہم پہ کچھ جرنیلوں پہ عشق سوار تھا کہ ہم عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں۔ لیکن اس انسائڈر کا یہ دعویٰ تھا، اور انہوں نے مجھے اس کی مختلف مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں ہمارے سامنے خبریں آئیں کچھ ایسی جنہوں نے ان کو درست ثابت کیا کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ عمران خان سے لائل تو بن گئے تھے، لیکن لائل تھے نہیں، اور وہ اندر جا کر عمران خان کی جڑیں کاٹ رہے تھے، اور اصل میں وہ نواز شریف کے حامی تھے۔ اب اس کو عمران خان صاحب سے جب بھی ہم نے پوچھا، یعنی کراچی میں فردوس شمیم نقوی صاحب کے گھر پہ جو سٹنگ تھی، اس میں ڈھیروں صحافی تھے، اس میں اس کے علاوہ ایک آن لائن انٹریکشن تھا جس میں میں تھا، فیصل قریشی تھے، ریما صاحبہ تھیں، شگفتہ اعجاز صاحبہ تھیں، اطہر کاظمی صاحب تھے، بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ اس انٹریکشن میں بھی میں نے سوال کیا، یا مختلف مواقع پہ ہمیں عمران خان صاحب سے جو انٹریکشن کا موقع ملتا تھا تو ہم پوچھتے تھے، تو عمران خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ پہلے 1 سال 1.5 سال بالکل ٹھیک تھے۔ تب تو عمران خان صاحب بھی باجوہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے یہ تو آرمی چیف، قوم کا باپ، اور توسیع سے پہلے تک باجوہ صاحب جو تھے وہ مختلف تھے، توسیع کے بعد باجوہ صاحب بدل گئے تھے۔ عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے۔ اس انسائڈر کا یہ کہنا تھا یہ کبھی بھی لائل نہیں تھے، اور یہ اندر جا کر جڑیں کاٹنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے عمران خان کے مخالفین کو ہمیشہ زیادہ سپورٹ کیا۔ اب اگر آپ اسی کی ایک مثال لیں، جو ہم خبر پہ آ رہے ہیں ابھی، وہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجوایا میاں نواز شریف کو۔ اس کے علاوہ تو ان کے بیانات ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسے حکومت لے لیں، ایسے حکومت لے لیں، اتنے مہینے میں یہ لے لیں، اتنے مہینے میں مرکز لے لیں۔ فضل الرحمان صاحب آپ نے بتایا، تو یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں۔ اب انہی تمام باتوں کے حوالے سے نیا بیان جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان سے رابطے میں تھے، اور وہ ایسے کہ ISI کے اسٹیشنز کمانڈرز کے ذریعے نواز شریف صاحب سے رابطہ تھا ان کا مسلسل۔ اب یہ جنرل باجوہ صاحب کا رابطہ تھا، یہ خبریں تو ہمارے سامنے آ رہی تھیں نا مسلسل، کہ تھی ہمدردی تھی۔ اب یہ خبر کون دے سکتا ہے؟ یہ خبر سیٹھی صاحب ہی دے سکتے تھے۔ جو حالات ہیں ان میں بھی یہ خبر دینے کا کام سیٹھی صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ایک اسپیشل ریزن ہے۔ اچھا، وہ والی وہ ریزن ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہی دے سکتے نا، تو وہ ایک ریزن سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کل چڑیا خاصی ناراض ہے۔ سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں نہیں دیتے، اور پھر وہ یہ ساری خبریں دے دیتے، تو اسی لیے وہ سیٹھی صاحب کر سکتے ہیں نا۔ تو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا، عام حالات میں وہ نہیں دیتے ویسے۔ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کے پاس یہ خبریں سب زیادہ ہی ہوں گی، اور سیٹھی صاحب یہ خبریں دے سکتے ہیں۔ عام حالات میں بھی سیٹھی صاحب یہ خبریں نہیں، جب صحافت سے کچھ بڑا کام ہو، آپ چیئرمین PCB ہوں، تو آپ نہیں دیتے سب؟ میرا خیال ہے تب بھی دے دیتے ہیں۔ سیٹھی صاحب جو ہے
جس طرح کی گفتگو اچانک کر جاتے ہیں، مطلب وہ یہ اچانک ہو جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ کر جاتے ہیں، پلانڈ ہوتا ہے، سیٹھی صاحب کا طریقہ ہے کہ اس کو کرو ایسے کہ نظریہ ہے کہ نکل گیا. اچھا تو سیٹھی صاحب کر جاتے ہیں، سیٹھی صاحب جو گفتگو میں ہو جاتے ہیں پٹ لو جڑا پٹنا ہے. اب یہ ہم یہاں بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بڑی مشکل چیز ہے نا، جو اکھاڑ دے اکھاڑ لو. اچھا اب یہ اگر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو سیٹھی صاحب ہی کر سکتے ہیں، اور وہ کر جاتے ہیں پھر اس کا کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. اب یہ بات جو ہے تھی، یہ ثابت بعد میں ہوئی، اور یہ خواجہ آصف صاحب نے بتائی، دیگر لوگوں نے بتائی، میاں نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے تھے فضل الرحمان نے بتا دی، تو ثابت تو ہوتی ہے. سیٹھی صاحب آج کل ایک اور خبر دے رہے ہیں، بڑی خبر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمیں پتا ہے، لیکن سیٹھی صاحب اس کی مزید ہمیں جہتیں، اس کی ڈیمنشنز بتا رہے ہیں. سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں 3 مہرے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اچھا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں تو لوگ ووٹوں سے آتے ہیں نا، تو وہاں مشکل ہوتا ہے، لیکن سینٹ میں جو ہے وہ ذرا آسان ہوتا ہے. تو 3 مہرے ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ آئیں گے، آزاد رہیں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوں گے. اچھا، وہ تینوں سب کو معلوم؟ سب کو معلوم ہے تینوں نام. ایک محسن نقوی صاحب کا نام ہے، کاکڑ صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام ہے، اور ساتھ میں نام ہے فیصل واؤڈا صاحب کا، کہ یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہاں مینج کرنا ہوتا ہے، آپ کو پول جو بنتے ہیں جس طرح سے بنتے ہیں اس میں کام دکھانا ہوتا ہے، پیسہ لگا کے. کون کس پول میں ہوگا تو یہ اندازہ ہے؟ کاکڑ صاحب تو بلوچستان کے پول میں ہی ہوں گے. فیصل واؤڈا صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے عادل عسکری صاحب نے اور علی خورشیدی صاحب نے. اچھا، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب وہ سندھ سے ہی، فیصل واؤڈا صاحب سندھ سے آزاد. اب جو متحدہ کے ووٹ وغیرہ بن رہے ہیں، کوئی 3 ووٹ اور چاہیے ہوں گے فیصل واؤڈا صاحب کو. وہ اب کہاں سے ملتے ہیں دیکھنا ہے، کہ پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں، کوئی اور دیتا ہے، کچھ آزاد وغیرہ کیا توڑتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن فیصل واؤڈا صاحب کے پاس ایک کوالیفیکیشن ہے سینٹ کی سیٹ جیتنے کے لیے. وہ کوالیفیکیشن ہمیں سب سے زیادہ چلتی نظر آتی ہے بلوچستان میں. پیسہ سب سے چھوٹی اسمبلی ہے. اب تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی سینٹ میں. تو اگر بلوچستان کی فرض کر لیجئے کہ ٹوٹل نشستیں ہیں بلوچستان کی 65، ان 65 سیٹوں پر جو ٹوٹل نمبر ہے وہ جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو سب سے کم نمبر آف ممبرز کے ساتھ بورڈ بنے گا بلوچستان کا، ایک اور پھر سب سے کم سینیٹرز بھی. اور پھر اس میں آپ مارک کر لیں گے کہ یار یہ میرے ہیں، ان کو میں پیسے دیتا ہوں. بلوچستان میں بہت ہوا ہے، ان کو میں پیسے دیتا ہوں، اور پیسے دے کے اتنے بندے، حکومت بھی جلدی گرائی جا سکتی ہے، اتنے بندے میں بائی کر لوں گا، یہ مجھے ووٹ دے دیں گے اور میں بن جاؤں گا. صادق سنجرانی صاحب آزاد آئے تھے، ابھی عبدالقادر صاحب آئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، پھر اس کے بعد سینیٹر وقار صاحب کے پی سے آتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو آزاد آ جاتے ہیں، وہ آرام سے آ جاتے ہیں. تو یہاں سے کاکڑ صاحب جو ہے، کاکڑ صاحب کے پاس نقوی صاحب کو تو بنانا پڑا ہے نا مجبوری کے تحت، کیونکہ وزارت دینی ہے. نقوی صاحب تو سب کے آدمی ہے نا. کاکڑ صاحب کے پاس پیسے تو نہیں ہیں اتنے کہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ کروڑوں روپیہ ایک ایک بندے کو دے، 10 15 کروڑ روپیہ لگتا ہے. پیسے نہیں ہیں تو کاکڑ صاحب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. وہ ابھی اپنے انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کی. تو کاکڑ صاحب کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ بناتے جائیں گے، ان کا معاملہ مینج ہو جائے گا. یہی بات سیٹھی صاحب، یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے گا پیپلز پارٹی. مشکل ہے ابھی تک جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، تو مشکل ہے. کاکڑ صاحب یہاں سے بچ جائیں گے. فیصل واؤڈا صاحب کچھ ووٹ پکے ہو جائیں گے جو کروا دیے جائیں گے، اور کچھ فیصل واؤڈا کون کرے گا واؤڈا صاحب کو؟ سب کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو وہ والی باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو وہی کروائیں گے. تو واؤڈا صاحب کو وہی کروائیں گے جو پڑے گا کم. لیکن جمہوری لوگ اس کے لیے واؤڈا صاحب جو ہے وہ اپنے پیسے کا استعمال کر لیں گے. جمہوری جانشین بھی ہوں گے نا اس میں. ہو جائے گا. واؤڈا صاحب کا بھی سن یہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا کام. میری ایک بہت باخبر رپورٹر ہیں، وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت سندھ میں، اس کے حوالے سے وہ صحیح خبر رکھتے ہیں. مخصوص سیاسی جماعت، ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں ان کو ووٹ مل جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، یہ سندھ کی جو حکمران جماعت ہے ووٹ نہیں دے گی. میں نے کہا یار جب فیصل واؤڈا صاحب کے لیے ووٹ دینے کا حکم آئے گا نا تو کوئی بھی دے گا. انہوں نے کہا منع ہی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت ووٹ نہیں دے گی. میں نے کہا اچھا. تو لیکن پھر میں نے چیک کیا کچھ لوگوں سے، پتا چل رہا ہے کہ واؤڈا صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور واؤڈا صاحب کو کہا گیا ہے تو واؤڈا صاحب نے کاغذات جمع کروائیں، یہ خود سے نہیں کروائے انہوں نے. اچھا، ان تینوں نے، یعنی کہ تیسرا نام رہ گیا محسن نقوی کا.
محسن نقوی جو ہیں وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل. اچھا پہلے کس کے آدمی تھے؟ پہلے جمہوری، پھر دیکھیے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے وہ جو تصویر چل رہی ہے نا انٹرنیٹ پہ کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کا کزن یہ والا اور پھر اس طرح سے وہ ساری باتیں جو ہے، اور اس کو پھر لے جا کے ملایا جاتا ہے آرمی چیف صاحب سے، غلط ہے. اس میں ان کے اپنے خاندان کی خبریں تو درست ہو سکتی ہیں، لیکن باقی خبریں جو ہیں سرفیس ہوئی نہیں جب اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ اور جگن کاظم، باقی خبریں جو ہیں وہ جو وہاں ملایا جاتا ہے وہ غلط ہے. محسن نقوی صاحب عطا تارڑ نے بتا دیا کہ ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ وزیر داخلہ بنا. عمران خان نے کہا کہ ظلم کرنے کی بنیاد پر. محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آزاد آ رہے ہیں اور ان کو ووٹ دونوں دیں گے. اچھا ان کو دیکھیں کون سا دیا جا رہا ہے کہ وہ داخلہ بہتر چلا سکتے ہیں. داخلہ ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو گرفتار کرنا اور اندر ڈالنا. ہمارے ہاں داخلہ ایسے سمجھاتا ہے، ورنہ داخلہ ہوتا کیا ہے؟ پورے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی داخلہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ایک ہے رانا ثناءاللہ، انقلاب آنا تھا، آگے رانا تھا، یہ سب کچھ. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.